بخاری صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کل پروٹیسٹ جو پروٹیسٹ انفیکٹ چل رہا ہے کشمیر میں اس ٹائم آزاد کشمیر میں، اور کرنٹلی اس میں 10 people lost their lives انکلوڈنگ پولیس مین، اور 200 کے قریب جو زیادہ تر پولیس والے اس میں انجرڈ ہیں. مختلف ان کی ڈیمانڈس ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس کے حوالے سے کچھ ہینڈفل پیپل گیدرڈ آؤٹ سائڈ دا پریس کلب، نیشنل پریس کلب اسلام آباد یسٹرڈے. ہوا یہ کہ ان کی آڑ میں پولیس نے نہ صرف ان پہ دھاوا بولا، ہنڈریڈس کی تعداد میں پولیس والے تھے، اور پہنچ کے نیشنل پریس کلب میں اور جا کے پھر اچھی خاصی پھینٹی لگائی صحافیوں کو، اور رینسیک بھی کیا پورا نیشنل پریس کلب. تو بخاری صاحب یہ وٹنسنگ دا نیو لو، کوئی ایک بہانہ بناتی ہے پولیس، اس کے بعد کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو کل کا اٹیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ذوالقرنین فار گیونگ می دس اپرچونٹی. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو بھی جانی نقصان ہوا ہے، پیپلز پارٹی ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ سویلین ہوں. یہ سب ہمارے ملک کے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارے ملک کا حصہ ہیں. اٹس اے ویری سیڈ سچویشن. کبھی بھی ایسی سچویشن کو جتنا کنڈیم کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فرسٹ آف آل ایشو ہے کیا، کیوں ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور کیوں ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں، اور ان کا رویہ کس طرح کا ہے، ہماری گورنمنٹ کا رویہ ان کے ساتھ کس طرح کا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن فرسٹ. ان لوگوں کی کچھ جائز ڈیمانڈز ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو حکومت آلریڈی ان کی ڈیمانڈز فلفل کر چکی ہوئی ہیں. فار انسٹنس انہوں نے یوٹیلیٹی بلز، جس میں بجلی کے بل میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سر فہرست ان کے تھے، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو بلز کو کم کیا جائے. حکومت نے فوراً ایکشن لے کے ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی. اس کے علاوہ ان کی جو 2 ڈیمانڈز جس پہ ابھی وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں گریڈ لاک لگا ہوا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سویلینز یا جو بھی پروٹیسٹرز ہیں، وہ یہ ہے کہ جو 12 سیٹیں جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے کشمیری، جن میں سے میرے والد صاحب بھی ان میں سے کشمیری، اینڈ ہی واز آلسو پارٹ آف دا لیجسلیٹو اسمبلی آف جموں آزاد کشمیر. ہی واز این MLA ڈیورنگ دا فرسٹ ٹینیور آف بھٹو صاحب، جب انہوں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی بنائی. یہ وہ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے مقبوضہ کشمیر سے پاکستان مائیگریٹ کر گئے تھے، اور پاکستان میں انہوں نے اپنی ساری زندگی، اب 3rd جنریشن پاکستان میں ہے، میں 2nd، میرے بچے 3rd جنریشن. وی شوڈ ریئلائز ون تھنگ، جتنا پاکستان ہم کشمیریوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، ہر جگہ میں، ہر محکمے میں، ہر یونیورسٹی میں ہمارا ایک کوٹا سسٹم ہے. میں جب خود HSN کالج سے گریجویٹ کیا، گورنمنٹ کالج میں میرا کشمیری کوٹے پہ داخلہ ہوا. سو آئی ایم اے راوین آن اے کشمیری کوٹا. ہم کشمیری کوٹے پہ مقبوضہ کشمیر سے بچیوں کو بلاتے ہیں ان میڈیکل کالجز، اور ان کی فیسیں بھی پے کرتے ہیں. کشمیری ہمارے دل کے قریب ہیں. کشمیری آر جسٹ پارٹ آف پاکستان. کشمیری شوڈ ریئلائز دس تھنگ کہ جتنا کوٹا کشمیریوں کو ملتا ہے کسی اور کو پاکستان میں نہیں ملتا. ہر محکمے میں جب محکمہ اوقاف میں سید آصف ہاشمی صاحب کے ساتھ تھا، وہاں پہ بھی کشمیری کوٹے کے تحت اتنی زیادہ سیٹیں ہم نے کشمیریوں کو اکوموڈیٹ کیا. سو جسٹ ٹو بریف اٹ ڈاؤن، کشمیریوں کو جو پریولیجز ملتے ہیں پاکستان کے اندر، دنیا میں کہیں اس کی مثال ہی نہیں ہے. لائک اے سیڈ، ہم لوگ ایک ہیں، اور ہم لوگوں کا مقصد ایک ہے، ہماری کاز ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، مذہب ایک ہے. جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو قائد اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تم سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو. ان سب نے کہا کہ ہم ایک ہیں. بالکل ٹھیک. رمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں، جو پورا انہوں نے اسکیچ کیا جو کشمیر میں چل رہا ہے، جو کشمیر کے لوگوں کو لے کے کل سولیڈیرٹی ان کے ساتھ ایکسپریس کرنی تھی، تو اس کو وجہ بنا کے پولیس نے دھاوا کیوں بولا؟ اور دھاوا بولتے ہوئے نہ صرف ان لوگوں پہ دھاوا بولا کشمیریز کے اوپر، بلکہ پریس کلب کی سینکٹیٹی اور پھر جرنلسٹ کو ٹارچر کرنا، رینسیک کرنا. کہاں پہ پولیس لے کے جانا چاہ رہی ہے پریس فریڈم کو؟ لے لیں، ہم پریس فریڈم کی بات کر لیں. تھینک یو ذوالقرنین صاحب. سب سے پہلے ایز پریزیڈنٹ پاکستان انگلش میڈیا ایسوسیشن میں بڑے اسٹرانگسٹ لفظوں کے اندر اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا. یہ 2 اعتبار سے جو چیزیں ہوئی ہیں یہ انتہائی غلط ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو صحافی پہلو ہے کہ آپ، یہ صحافیوں کی سیف سپیس ہے، صحافیوں کا گھر ہے.
जो प्रेस क्लब्स हैं वो कराची का हो, वो लाहौर का हो, वो इस्लामाबाद का हो, इसको ब्रीच करना ऐसे ही है जिस तरह किसी एक घर को ब्रीच कर दिया जाए। और आप उसको ब्रीच किया आपने किस आड़ में? आप प्रोटेस्टर्स को पकड़ने गए। आप प्रोटेस्टर्स जो है वो किसी भी वजह से सड़क पे आए हैं। क्या पाकिस्तान के कानून के अंदर प्रोटेस्ट करना इतना बड़ा जुर्म है? जिस तरह से आप उनको ट्रेस कर रहे हैं कि आप वो दहशतगर्द हैं कोई, या किसी और मुल्क से आए कोई आतंकवादी हैं जिनको आप इस तरह ट्रेस करके आप प्रेस क्लब की जो 4 वॉल्स है उनको आपने ब्रीच किया। और उसके बाद जब आप प्रेस क्लब को आपने ब्रीच किया, प्रेस क्लब के अंदर गए, तो आपको पता था कि आप सहाफियों को मार रहे हैं। जिनके हाथों में कैमरे थे वो प्रोटेस्टर्स नहीं थे, आपको पता था। आपने जान के हैरासमेंट फैलाई, आपने जान के ये दहशतगर्दी फैलाई, और इसका बाद आपने क्या किया? आपने महज कंडेमनेशन देके आपने कहा ये बहुत काफी है। अब प्रॉब्लम ये है कि सहाफी खुद भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हैं, एंड फॉर गुड रीजन। वजह ये है कि हम बहुत जगहों से मार खा रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो हमारा कॉम्प्रोमाइज होना सिर्फ इसलिए है कि हम सर्वाइवल चाहते हैं, कि हमें बिल्कुल ही हमारी जो स्पेस है, हमें बिल्कुल ही जो ब्रीदिंग स्पेस है, हमारी हवाएं, उनको बंद ना कर दिया जाए, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जो लाइफ लाइन्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। 2 चीजें, एक तो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट के हवाले से जो आपने दहशत फैलाई कि जब भी आप सड़कों पे आएंगे जो आपके साथ होगा वो सलूक आपने इस्लामाबाद में देख लिया। दूसरा, सहाफियों को ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि आज के बाद अगर आपने ऐसे एलिमेंट को जिसके खिलाफ हुकूमत खड़ी है, इनको अगर आपने प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की तो ये आपका सलूक है, ये आपकी औकात है और हम आपके साथ करेंगे। और उसके बाद क्या होगा? हम आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि जी बहुत माजरत, गलती हुई, पुलिस वालों को पता नहीं था। कोई सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आईजी पंजाब को मजीद मेडल दें, उनको आईजी पंजाब बनाएं। वजह यह है उन्होंने इतना अच्छा कारनामा अंजाम दिया, और ये रीत रवायत पाकिस्तान में चलती आ रही है। और मेरा ख्याल है कि आप सहाफियों को इस चीज को, अब तो इस्लामाबाद आईजी को मेडल मिलेगा इसके ऊपर जो किया उन्होंने। मैंने तो आपको कहा कि आप इनको बात, जिस तरह पीटीआई की प्रोटेस्ट के ऊपर दावा बोलने के बाद आप उनको ऊपर लेके गए आईजी इस्लामाबाद, अब आईजी पंजाब लेके आइए। इतना बड़ा काम किया है, उनको और मेडल ऑफ ऑनर दीजिए, तमगा इम्तियाज दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों की आवाज बंद करना, ये दोनों एक ही चीजों की कड़ी है। जो सहाफी है वो आम आवाम की आवाज पहुंचाता है, और प्रोटेस्टर्स भी आम आवाम है जो आवाज निकालने के लिए सड़कों पे आए हैं, वो आपके सलूक की वजह से आए हैं। अब आई कंप्लीटली एग्री कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स भी मिसगाइड हो सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के शहरी हैं, और पाकिस्तान का कानून को कवर देता है कि वो सड़कों पे आके अपना एहतजाज कर सकते हैं। दिस वाज इन नो वे, आपने जो किया दिस वाज, आप किसी भी कानून, किसी भी जाविये और जाब्ते के तहत देखें, दिस इज नॉट ओनली कंडेमेबल, बल्कि इसके अंदर हेड्स शुड रोल, एंड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दैट एज अ सहाफी आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट।